رومیو 8:28 میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خدا کا یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ آپ چاہے اپنی زندگی میں کتنی ہی مشکل کنڈیشن سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ رکھیں، اور اسے آپ کے ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی کنڈیشن کو اس قدر حاوی نہ ہونے دیجیے کہ آپ کا فوکس خدا سے دور ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اسی لیے فیل ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس کے کام کرنے کے پروسیس پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ وہ اسے اپنی سمجھ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان مشکل حالات میں فیل ہو جاتا ہے اور صرف وہی کھڑے رہ سکتے ہیں جن کا بھروسہ خدا پر ہے۔ تو کیا آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ بغیر شکایت کے وہ کام کرتے ہیں جو خدا کرنے کے لیے کہتا ہے؟ خدا آپ کو صرف وہی چیزیں بتاتا ہے جس کی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، باقی کام خدا خود کرتا ہے۔ اگر خدا ہم سے کچھ چھپاتا ہے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہمارے لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے پروسیس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمیں ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم فالو کریں۔ یہ وقت شکایت کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں۔ امثال 3 اس کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ کیا اس نے پانی کے 2 ٹکڑے نہیں کیے جس کی خشک زمین پر سے بنی اسرائیل گزرے؟ اور کیا اس نے انہیں کھانے کو من نہیں دیا؟ اور کیا اس نے دن کی رہنمائی کے لیے انہیں بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون عطا نہیں کیا؟ اور کیا اس نے سارہ کی پکار نہیں سنی جبکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اب اسے اولاد نہ ہوگی؟ اور کیا اس نے حنا کی پکار کو نہیں سنا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے نہیں جلایا؟ تو آپ ہی بتائیے کہ وہ کیا نہیں کر سکتا۔ متی 19:26 میں لکھا ہے، یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ ایمان کی طاقت کو کم نہیں سمجھ سکتے۔ ابراہیم خدا پر ایمان رکھتا تھا، اس لیے وہ راست بازی کا باپ کہلایا۔ آپ اپنی زندگی میں کیا خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے تمام کچھ کر سکتا ہے؟ آپ جوابوں کی تلاش کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں ایسی چیزوں کو کیوں اجازت دے رہا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں بائبل ہے اور آپ کی دوسرے ہاتھ میں آپ کی زندگی، لیکن آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملتا، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اچھا انسان ہوں تو بھی میری زندگی میں برا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ایوب کی زندگی سے کیا سیکھتے ہیں؟ اس کی زندگی میں بہت ہی زیادہ مشکلات آئیں، لیکن اس نے صرف خدا پر بھروسہ رکھا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مشکلات کیوں آئی ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، حتیٰ کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں ان کا جواب نہیں ملتا، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی خدا ہی نہیں جو ہمیں اس کا جواب دے۔ لیکن آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا خدا ہی رہے گا، وہ چاہے ہمیں اعمال سے دکھائے، چاہے ہمیں زبان سے دکھائے۔ ہمیں ایوب کی کہانی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایوب خدا پر بھروسہ رکھتا تھا۔ آپ اس کی کہانی میں دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کس قدر مشکلات آئیں۔ اس کے دوستوں نے اسے اس چیز پر ایکیوز کیا کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر مشکلات آئیں، لیکن ایوب اس چیز کو جانتا تھا کہ اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس پر مشکلات کیوں آئی ہیں تو خدا یہ جانتا ہے کہ اس پر مشکلات کیوں آئیں۔ لیکن ہماری زندگی ایوب کی زندگی کے جیسے نہیں ہے۔ اگر آپ پر ایوب کی مصیبت کی ہاف مصیبت بھی آ جائے تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ایمان کے انکاری ہو جائیں، لیکن ایوب مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ مصیبت زدہ تھا لیکن وہ پھر بھی خدا پر بھروسہ رکھتا تھا۔ ایوب کے صرف بچے ہی فوت نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی صرف اس کی پراپرٹی لوز ہوئی تھی، بلکہ اس کے اپنے ہی جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، اور اس نے پھر بھی خدا پر بھروسہ رکھا۔ ایوب اس کے پہلے اور دوسرے باب کی سمری میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایوب خدا پر بھروسہ رکھتا تھا، اور اس نے اس چیز کو واضح بھی کیا ہے۔ ایوب اس کے 19ویں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی
میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ آج بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ وہ کس قدر مصیبت سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز خدا کی نظروں سے نہیں چھپی ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس چیز سے گزر رہے ہیں، وہ ہمارے سیکرٹس کو جانتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ہماری زندگیوں میں ہیں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا آپ کے معاملے میں خاموش ہے تو آپ اس چیز پر بھروسہ رکھیے کہ آپ کا اختتام گلوریس ہوگا۔ ایوب بھی اس چیز کو نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں مشکل حالات سے کیوں گزر رہا ہے، لیکن خدا نے اختتام میں اسے بہت زیادہ برکتیں بخشیں۔ ایوب 42 اس کے 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں۔ چاہے خداوند آپ پر اپنے منصوبے ریویل کرے یا نہ کرے، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ خداوند پر مکمل بھروسہ کریں۔ آپ مشکل حالات سے گزرتے ہوئے کبھی کبھی تھک جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے اور اس کا تخت آج بھی موجود ہے۔ تم میرے نزدیک آؤ اور میں تمہارے نزدیک آؤں گا، یہ خدا کی طرف سے صرف بیان نہیں بلکہ اس کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے پیاروں سے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا وہ وعدہ نہیں کرتا جس سے وہ پورا نہ کر سکے، اور اس کے الفاظ ہمیشہ سے ہی سچ ہوتے آئے ہیں۔ اس کے وعدے نسل در نسل پورے ہوتے آئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں، چاہے ہم کسی بھی مشکل حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہوں یا چاہے ہم اچھے حالات سے گزر رہے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں، اور وہ لوگ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ خداوند انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ صرف خدا ہی ہے جو ہمیں ہماری تمام تر زندگی میں دیکھتا ہے، چاہے ہم اچھے حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، لیکن جب برے حالات آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کے مشکل حالات میں دور سے کھڑے ہوئے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کی سچویشن میں خود آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ موسیٰ نے اس چیز کو پایا کہ خداوند اس کے ساتھ مصر کے محل میں تھا۔ اس نے اس چیز کو پایا کہ جب سمندر کے 2 ٹکڑے ہوئے تو تب وہ ان کے ساتھ تھا، اور وہ ریگستان میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جشوا نے اس چیز کو پایا کہ وہ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ تھا، اور اس نے بادشاہت پر بادشاہت کو جیتا۔ دانیل نے اس چیز کو پایا کہ وہ شیروں کی مان میں خدا کے ساتھ ہے، اور 3 لوگوں نے اس چیز کو پایا کہ وہ آگ میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ لازر جب قبر میں تھا تو اس نے خدا کی آواز کو وہاں پایا اور وہ جی اٹھا۔ پوری بائبل اس طرح کی گواہیوں سے بھری پڑی ہے جو ہمیں اس چیز کا یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ دانیل 3 اس کے 1 سے 25ویں آیت تک لکھا ہے، نبوکد نصر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ تب نبوکد نصر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصب داروں کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا۔ تب ناظم اور حاکم اور سردار اور قاضی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور صوبوں کے تمام منصب دار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے، اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکد نصر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے لوگو، اے امتوں اور اے مختلف زبانیں بولنے والوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور ہر طرح کی ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکد نصر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ بس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا۔ انہوں نے نبوکد نصر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، اے بادشاہ تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبہ کی
کار پردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میثق اور عبد نجو۔ ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس نے سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ تب نبوکت نصر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میثق اور عبد نجو کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ نبوکت نصر نے ان سے کہا، اے صدرک اور میثق اور عبد نجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانا اور ہر طرح کی ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو، تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ صدرک اور میثق اور عبد نجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نصر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ تب نبوکت نصر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرہ کا رنگ صدرک اور میثق اور عبد نجو پر متبل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں، اور اس نے اپنے لشکر کی چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میثق اور عبد نجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ تب یہ مرد اپنے زیر جاموں، قمیضوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ بس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور میثق اور عبد نجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے، اور یہ 3 مرد یعنی صدرک اور میثق اور عبد نجو بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکت بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں جلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الا زادہ کی سی ہے۔ یہ تینوں آدمی چاہتے تو خدا کی بات کو ریجیکٹ کر کر بادشاہ کی بات کو مان سکتے تھے اور اپنی جان کو محفوظ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا اور بادشاہ کی بات کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ خدا ان کے ساتھ ہے اور خدا ان کو بچانے پر قادر ہے، اس لیے خدا نے ان کو محفوظ کیا۔ خدا آج آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی کام کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس پر مکمل ایمان رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔